جس معاشرے میں رہنے والے اپنی پیدا کی بھی اولاد کو، کسی اور اولاد کی بات نہیں ہو رہی، ہمارا معاشرہ آج اس قدر اخلاقی گراوٹوں کا، اخلاقی ابتری کا شکار ہو چکا ہے کہ اپنے مال کمانے کے لیے دوسروں کا احساس نہیں کرتا، دوسروں کے بچوں کا احساس نہیں کرتا، مگر ہمیں اپنے بچوں کا احساس تو ہے، اگرچہ کہ یہ خود ایک سوال ہے کہ واقعی آج ہمیں اپنے بچوں کا بھی احساس ہے یا نہیں۔ ہم مال کما کے اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کر کے سمجھتے کہ ہم نے بچوں کی ضروریات کو پورا کیا، مگر مال کمانا بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا نہیں۔ بچہ فقط مادی ضرورت نہیں لے کے رکھتا کہ اس کا جسم بڑھتا جائے اور آپ خوش ہوتے رہے، بچے کے ساتھ اس کا اخلاق بھی ملا ہوا ہے، اس کی اپنی روح بھی موجود ہے، اس کی اپنی ذہنی اور اس کی نفسیاتی تربیت بھی ہے کہ جو ہمارے اعتبار سے بالکل بے توجہی کا شکار ہے۔ آج باپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بچے کی اخلاقی، اس کی نفسیاتی اور اس کی روحانی مشکلات کا احساس کرے، اس کی کمی کا احساس کرے اور اس کے ساتھ وقت دے۔ پیسہ دینا یہ چھوٹی چیز ہے عزیزان محترم، مگر پیسے سے بہت بڑی چیز باپ کا اور ماں کا اپنا وقت دینا ہے اپنی اولاد کو، باپ کا اور ماں کا نفسیاتی طور پر بچے کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ وقت دینے میں تو یہ بھی شامل ہے کہ ماں اور باپ بھی موبائل پہ لگے ہوئے، ماں اور باپ بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے، بچہ بھی ٹی وی اور موبائل کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ آج تو یہ ہو گیا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ گھر میں ایک ٹی وی ہوتا تھا اور باپ ماں اولاد سب مل کے دیکھا کرتی تھی، تو بھائی وہی دیکھتے تھے جو سب کو دیکھنا پسند آیا کرتا تھا، لہٰذا گھر میں جس کی چلتی تھی وہ باپ ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا بہت بہت تو باپ ماں کی مانے گا۔ لیکن آج تو ایسا ہے کہ بچہ بھی اپنی پسند کی چیز اپنے موبائل پہ دیکھ رہا ہے، بہن بھی اپنی پسند کی چیز اپنے موبائل پہ دیکھ رہی ہے، بھائی دوسرا بڑا بھائی بھی اپنی پسند، یعنی آج ہر فرد کے ہاتھ میں اپنا ٹی وی موجود ہے، ہر فرد اپنی خواہش کے مطابق دیکھ رہا ہے۔ ایک سوال تو پیدا ہوگا، آپ کی خواہش بالغ ہو گئی ہے، آپ کے بچے کی خواہش کا کیا ہے؟ آپ کے بچے کی خواہش کی تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ اس کی خواہش بھی موبائل بنا رہا ہے، اس کی تربیت بھی موبائل بنا رہا ہے، اور آج اے آئی کی وجہ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں وہی چیز آپ کا موبائل آپ کو دکھاتا ہے۔ آپ تعجب نہیں کریں، آپ سوچنا شروع کریں اپنے موبائل کو ہاتھ میں لینے کے بعد، کچھ دیر بعد چھوڑ دیں، پھر دوبارہ موبائل اٹھائے، آپ نے جو سوچا ہوگا گوگل اسی طریقے سے دنیا میں جو آپ کی پسند ہے اس کو موبائل پہ لانا شروع کرے گا، جو آپ کی پسند ہے اس کے مطابق آپ کا فیس بک اپڈیٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ دنیا اس طرح کی بنائی گئی ہے کہ آج گھر گھر کے اندر آپ کے اپنے موبائل کے اوپر دنیا کی ساری اخلاقی فساد کی چیزیں آپ کے موبائل پہ نظر آ رہی ہیں، اور جتنی دیر چاہے، جتنا سرفنگ کرنا چاہے، اتنی تیزی کے ساتھ آپ کا دماغ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے۔ یعنی پہلے اگر کوئی چیز ایک مہینے میں جا کر سمجھ آتی تھی، آج وہ ایک منٹ میں جا کر آپ کو بنتی بھی نظر آتی ہے۔ جب اتنی تیزی کے ساتھ انسان کے دماغ کو تبدیل کیا جا رہا ہے تو یہی وجہ ہے کہ آج پہلے انسان کی جو خواہشات تھی، اگر آپ نے ایک چیز آج لے لی ہے، آپ 4 سال بعد 5 سال کے بعد اس کو تبدیل کرنے کا سوچا کرتے تھے، آج 4-5 مہینے نہیں گزرتے کہ انسان کو تبدیل کرنے کا شوق ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ چیزیں بدلتی ہوئی آپ کو دکھائی جا رہی ہے کہ آپ کی خواہشات کو ٹھہراؤ ممکن نظر نہیں آ رہا، اور جب اس انداز کا ٹھہراؤ نہیں ہوگا تو اس معاشرے کے اندر جرائم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اتنی آمدنی نہیں ہے کہ جو آپ کی خواہشات کے پیچھے آپ کی پوری کر سکے، تو پھر اگر انسان جب دوسرے کو دیکھا دیکھی اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہے گا تو یقیناً جرم کرے گا، اخلاقی جرم کا شکار ہوگا، نفسیاتی جرم کا شکار ہوگا، معاشرتی جرم کا شکار ہوگا، اور اس جرم کے اندر ہم سب کے سب برابر کے شریک ہیں، ہم سب کے سب برابر کے شریک ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کسی اخلاقی قید کی کوئی گنجائش نہیں بچی، نہ لباس کے اعتبار سے، نہ شکل شمائل کے اعتبار سے، نہ غذا کے اعتبار سے، نہ گھریلو مسائلوں کے اعتبار سے۔ لہٰذا عزیزان محترم، جب اسپیڈ اتنی تیزی سے بڑھ جایا کرتی ہے تو کوئی کسی کا احساس کرتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ لیکن میں پھر بھی کہوں کہ شاید آج کسی حد تک صحیح ہم مسلمان ایماندار اور دیندار تو ہے، پیغمبر جس معاشرے میں اترے تھے وہاں اخلاقی گراوٹ اتنی اتر چکی تھی کہ لوگ اپنی پیدا کی ہوئی اولاد کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور صرف زندہ دفن نہیں کرتے تھے، پیغمبر اکرم امام حسن مجتبی علیہ افضل الصلاۃ والسلام آپ اخلاق کے پیغمبر میں، تاریخ پیغمبر میں ایک بات بہت شدت سے اگر آپ سنتے ہیں تو آپ نوٹ کرتے ہوں گے۔ کیا طریقہ کار تھا پیغمبر کا؟ پیغمبر اپنے بچوں کو اٹھاتے تھے، کبھی لبوں کو چوما کرتے تھے،
کبھی اپنی زبان کو چسایا کرتے تھے. آج بھی ہمارے گھر میں جو ہمارے بزرگ پرانے وہ اپنے پوتوں اور اپنے نواسوں سے محبت کرتے ہیں. لیکن پیغمبر کا انداز دیکھیے, اپنے بچے کو اٹھاتے تھے, کبھی اپنے سینے پر اپنے اس کے بچے پیروں کو رکھتے تھے, اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے, صرف کندھے پہ سوار نہیں کیا کرتے تھے. عجیب انداز ہے, اور یہ انداز خود خاندان اہل بیت میں کر کے دکھایا جا رہا ہے. یہ صرف محبت نہیں, یہ تربیت ہے کہ آ کر بچے اپنی والدہ گرامی سے کہتے ہیں کہ مدینے میں عید ہے, مدینے میں عید ہے. ہر بچہ اپنے اپنے نئے کپڑے کو پہنا ہوا ہے. ہمارے نئے کپڑے کہاں ہیں؟ صدیقہ اور طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بچوں سے کہتی ہے کہ تمہارے کپڑے بھی درزی لے کر آ رہا ہے. اب اگر صدیقہ نے کہہ دیا تو خدا نے بھی فرشتوں کو درزی بنا کر در سیدہ پر بھیج دیا. اور ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی, کہا کون؟ فرشتے کے لیے شاید آپ کو میرے لیے یہ فخر ہو کہ کہہ دے کہ میں فرشتہ ہوں, میں ملک ہوں, میں جنت کا خازن ہوں, میں جنت کا دربان ہوں. نہیں, فرشتے کے لیے یہ کمال نہیں تھا. کمال یہ تھا کہ یہ کہ انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں, میں حسنین کا درزی ہوں. یہ کمال تھا اس فرشتے کے لیے کہ زہرا مجھے درزی کے طور پر سنے, بچے مجھے درزی کے طور پر سنے, اور جب مجھ سے کپڑے لے تو ایک مرتبہ درزی سمجھ کے مجھ سے کپڑے لے. دروازہ کھلا, بچوں کے لیے کپڑے آئے, بچوں نے کپڑے پہن لیے. اور اب نانا اگلے دن نماز پڑھانے کے لیے خدا آپ کو اور مجھے شرف عطا فرمائے مدینے کی زیارت کا. جب مدینے میں جائیں گے تو مدینے کی مسجد میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے کہ جس کا نام باب جبرائیل ہے, جو مسجد میں داخل ہونے کے لیے مستحب دروازہ ہے. لیکن جب مسجد کی دوسری طرف جائیں گے تو وہاں ایک دروازہ باب السلام ہے, ایک دروازہ باب الرحمہ ہے. دروازہ باب السلام وہ تھا کہ جب پیغمبر کو مسجد سے نکلنا ہوتا تھا نماز عیدین پڑھانے کے لیے تو اس دروازے سے نکلتے تھے. این اس دروازے کے سامنے مدینے کے اختتام پر جا کر ایک مسجد تھی, جس مسجد کا نام مسجد گمامہ تھا, بادلوں والی مسجد. یہی مسجد تھی جو پیغمبر کی نماز کی عیدگاہ بھی تھی. پیغمبر یہیں پہ اپنی نماز عیدین پڑھایا کرتے تھے. بچوں کو لیے چاہتے تھے کہ مسجد نبوی میں داخل ہو, اس دروازے سے نکلے عیدگاہ کی طرف تو بچے رک گئے اور کہنے لگے نانا ایسے نہیں چلیں گے, ایسے نہیں چلیں گے. مدینے میں ہر بچہ اپنی سواری پہ سوار ہو کے جاتا ہے, مدینے میں ہر بچہ اپنی سواری پہ سوار ہو کے جاتا ہے. ایک مرتبہ میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ نانا نے کہا کہ میں تم پر قربان, تم کیوں پریشان ہو؟ مدینے میں ہر سواری اپنے اپنے سوار کی شان و شوکت سے ہوتی ہے, ہر سواری اپنے اپنے سوار کی شان و شوکت سے ہوتی ہے. تم اتنے عظیم سوار ہو کہ تمہاری سواری تمہاری شان و شوکت سے ہوگی. تمہیں کہیں اور سوار کرانے کا مقصد پورا ہو کر تمہاری عظمت کا اظہار نہیں ہے جب تک اپنے نانا کے کندھوں پہ سوار نہ ہو جاؤ. سارے مدینے نے دیکھا کہ رسول سواری بنے, حسنین سوار بنے, اور ایک مرتبہ حسنین نے کہا کہ نہیں مانا, یہ سواری مکمل نہیں ہے. کہا بچوں کیا ہوا؟ ہر سوار کے ہاتھ میں اپنی سواری کی لگامیں ہوتی ہے, ہر سوار کے سواری کے ہاتھ میں اپنی لگامیں ہوتی ہے. ہمارے ہاتھ میں جو لگامیں وہ کہاں ہیں؟ نانا نے اپنے بالوں کو ایک مرتبہ دو حصوں میں تقسیم کیا, اپنی زلفوں کو اپنے نواسوں کے ہاتھوں میں دیا. تو کسی دیکھنے والے نے ایک جملہ کہا واہ واہ کتنی عظیم سواری ہے. تو نانا بے ساختہ کھل پڑے کہ دیکھو تم نے غور نہیں کیا, سوار اتنے عظیم ہے کہ سواری اتنی عظیم ہے. درود پڑھے محمد علی محمد پر. تو یہ محبت ہے رسول کی. پیغمبر پر اسی مسجد نبوی میں ممبر پہ بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے, ممبر پہ بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے, اور فریقین میں سے ہر ایک نے اس واقعے کو نقل کیا کہ در سیدہ سے بچہ نکلا. آپ کے ذہنوں میں ایک بات ہونی چاہیے کہ خدا نے مسجد نبوی کے بنانے کے بعد تمام صحابہ نے جو اس وقت مسجد کے قریب قریب اپنا گھر بنا سکتے تھے, استطاعت رکھتے تھے گھر بنانے کی, لیکن بہت سے تو ایسے تھے جو ہجرت کر کے آئے, اتنا مال بھی نہیں تھا کہ خاندان بناتے, تو گھر کہاں سے بناتے؟ جب کوئی پردیسی ہوتا ہے دوسرے شہروں میں آتا ہے, مال نہیں رکھتا, وہ مال کمانے آیا ہے, تو کیسے رہتا ہے؟ وہ شیئرنگ کے انداز میں رہتا ہے. چند بیچلر لوگ شادی شدہ بھی ہو تو اس شہر میں آ کے بیچلر بن جاتے ہیں کیونکہ گھر والے تو پیچھے چھوڑ کر آئے, تو شیئرنگ کے اندر رہتے ہیں. مسجد نبوی میں شیئرنگ میں رہنے والے لوگ کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں شیئرنگ میں رہنے والے لوگ کہاں رہتے تھے؟ آج بھی مدینے میں جائیں, باب جبرائیل سے داخل ہو تو آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف وہ گھر نظر آئیں گے جو ازواج رسول, بنت رسول اور خود رسول کا ہے. سیدھے ہاتھ میں صفہ کا مقام نظر آتا تھا.
یہ صفہ کا مقام وہ تھا کہ جہاں وہ سارے صحابی رہا کرتے تھے کہ جن کے اپنے گھر نہیں تھے. یہ ایریا پہلے مسجد نبوی سے باہر تھا, مسجد کا حصہ نہیں تھا. مسجد پہلے کتنی تھی؟ بنت رسول کے گھر سے شروع ہوتی تھی اور پیغمبر کی قبر جہاں آج موجود ہے اس کے سامنے کا ایریا فقط مسجد نبوی کا علاقہ تھا. اس سارے ایریا کے اندر پورے کا پورا آپ سمجھے کہ یو شیپ بنتا تھا, پورا یو شیپ بنتا تھا. اطراف میں سارے کے سارے وہ صحابہ جو افورڈ کر سکتے تھے اپنے گھر بنا لیے. اس وقت اپنے گھروں کے 2 دروازے بنائے. ایک دروازہ مسجد سے باہر کھلتا تھا, ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. خدا کی جانب سے آیت آئی, خدا کی جانب سے وحی آئی, اے نبی ان سے کہہ دو کہ مسجد میں فقط 2 فرد کا گھر کھلے گا, ایک وہ جو آپ ہے, ایک وہ جو آپ جیسا ہے. تو یا تو رسول کا گھر کھلا یا پھر علی کا گھر کھلا. درود پڑھے محمد و آل محمد. دو ہی گھر کے دروازے تھے جو مسجد نبوی میں کھلے. اور آپ غور کیجئے گا, جس وقت مسجد نبوی بنی وہ 1 ہجری, شہزادی کی شادی ہوئی علی کے ساتھ 2 ہجری. اس کا مطلب ہے کہ 1 سال تک علی اپنے گھر میں تھے, نبی اپنے گھر میں تھے. نبی کی بیٹی نبی کے گھر میں تھی, ابھی نہ رخصتی ہوئی تھی نہ ازدواج ہوا تھا, تب بھی علی کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. جب رخصت ہو کر رسول کی بیٹی علی کے گھر میں آئی تب بھی دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا. تو سمجھ میں آیا بنت زہرا کا یہ شرف تھا, باپ کے گھر میں رہے تب بھی مسجد میں دروازہ کھلے گا, شوہر کے گھر میں آئے تب بھی مسجد میں دروازہ کھلے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد. اب دروازہ کھلا, بچہ نکلا, یعنی مسجد میں ہی دروازہ کھلا, مسجد میں ہی حسین گھر میں ایک گھر سے داخل ہوئے اور کرتے میں پاؤں ایک مرتبہ الجھا اور حسین گر رہے ہیں. رسول نے گرنے نہیں دیا, ممبر سے اترے, بچے کو اپنی گود میں لیا, خود آ کر ممبر میں اپنے پاس بٹھایا. بیان تبدیل ہو گیا. اب تو جو بیان ہو رہا تھا وہ آیات کا تھا, احکام کا تھا. اب حسین کے فضائل شروع ہو گئے. جو اسے جانتا ہے وہ جان لے, جو نہیں جانتا پہچان لے. ھذا حسین ابن علی, یہ حسین ابن علی ہے. احبنی واحب الحسین, جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسین سے محبت کرے, جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے گا. جو اسے غضبناک کرے گا اس نے مجھے غضبناک کیا, جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا. درود پڑھے محمد و آل محمد. اب یہ 2 منظر آپ نے سنے, اب تیسرا منظر سنیے. اس منظر میں یا اللہ کے رسول ہے یا اللہ کے رسول کے نمازیں ہیں, مگر اب منظر تبدیل ہوگا. اللہ کے رسول مسجد میں ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں اور حسنین ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں, دروازہ کھلتا ہے اور آتے ہیں, آ کر دوڑتے ہوئے جاتے, نانا کی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں. آج بھی آپ نماز پڑھ رہے ہو, آپ کی پشت پر آپ کا بیٹا ہی سوار ہونے کو جائے تو آپ کی زوجہ آگے بڑھے گی, آپ کا کوئی گھر میں اور بڑا ہوگا تو آگے بڑھے گا اور بچے کو اٹھا کے نکال لے گا. مگر کیا کرے کہ نبی نماز پڑھا رہے, نبی امامت میں ہے, پیچھے سارے مامومین نماز پڑھ رہے. کون اپنے سجدے سے سر اٹھائے, کون حسن اور حسین کو پشت رسالت سے ہٹائے. اور ایک مرتبہ وحی بھی آ گئی, اے رسول جب تک اپنے سجدے سے سر نہ اٹھانا, جب تک حسن اور حسین خود نہ چاہے, اپنی چاہت سے نہ اتر آئے. تو سمجھ میں آ گیا کہ حسن اور حسین کا مرتبہ یہ کہ خدا اپنے کیے ہوئے سجدے کو بھی طول دے دیا کرتا ہے مگر حسن اور حسین کی خواہش کا احترام کرتا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. اب یہ ساری باتیں آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں حسنین کا مرتبہ بھی ہے, رسول کا بچوں سے پیار بھی ہے. اپنی گود میں بٹھا کر حسن کو چوم رہے تھے, لبوں کا بوسہ لے رہے تھے. اقرا ابن عابس آتا ہے, یہ نام ذہن میں سوچ کے رکھیے گا. اقرا ابن عابس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے رسول آپ کو بچوں سے بڑی محبت ہے, آپ کو بچوں سے بڑی محبت ہے. کہا کیوں نہ ہو, یہ میرے جز ہے, یہ میرے ٹکڑا ہے, اور حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. یہ منیت کا مرتبہ علی کو بھی حاصل تھا, شہزادی فاطمہ کو بھی حاصل تھا, حسن اور حسین کو بھی حاصل تھا. اور ایک بار یہ منیت کا مرتبہ اتنی بلندی پر پہنچا. لیکن منیت کیا ہے, حسین و منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی جو کردار حسین ہے وہ کردار رسول ہے.